السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام ساتھی خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑے اچھے طریقے سے گزر چکا ہے، اور الحمدللہ امید ہے تمام دوست احباب نے مکمل روزے رکھے ہوں گے اور ذکر و عبادات بھی کی ہوں گی کافی ساری۔ تو اب یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ تو الحمدللہ خیر و عافیت کے ساتھ ختم ہو چکا ہے، اور شوال کا مہینہ شروع ہے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ کچھ روزے اور بھی رکھنے ہیں جس کی بہت زیادہ فضائل ہے، احادیث کے اندر وارد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں۔ امید ہے آپ ان کے فضائل پھر آخر میں انشاءاللہ کچھ مسائل ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ آپ یہ فضائل سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ سے پوری امید ہے آپ سب کوشش کریں گے کہ شوال کے مہینے کے جو 6 روزے ہیں اس کو آپ لازمی رکھیں گے۔ سب سے پہلی جو روایت ہمیں ملتی ہے مسلم، نسائی، ترمذی، تقریباً 6 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص رمضان کے مہینے کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ایسا ہے جیسا کہ گویا پورا زمانہ یہ روزے رکھتا رہا ہے، اور ایک روایت میں 1 سال کا بھی آتا ہے کہ 1 سال تک یہ روزے رکھتا رہا ہے۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رمضان مبارک کے مکمل روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد وہ جب نکلتا ہے تو پاک ہوتا ہے، تو یہ آدمی بھی گناہوں سے ایسا ہی پاک ہو جاتا ہے۔ تو کتنے بڑے فضائل ہیں، ہمارے سارے گناہ اس کے اندر ختم ہو جاتے، ساری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اسی لیے سب ساتھی ہم سب پر لازم ہے کہ یہ 6 روزے ہم لازمی رکھیں، کسی صورت میں بھی اس کو نہ چھوڑیں۔ اس میں چند مسائل ہیں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ جو روزے رکھنے ہیں تو عید کے دوسرے دن ہی شروع کر دیں گے یا کوئی اس کا خاص وقت متعین ہے؟ آپ عید کے پہلے دن نہ رکھیں، اس کے بعد آپ جب چاہیں رکھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ شوال کے پہلے 6 دنوں کے اندر رکھیں گے، پورے مہینے میں آپ جب بھی چاہیں آپ روزے رکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بھی اکثر پوچھا جاتا ہے، یہ بھی بتا دیں کہ یہ روزے پے در پہ نہیں رکھنے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ روزے شروع کر دیں تو 6 کے 6 روزے اکٹھے رکھیں۔ پورے مہینے کے اندر آپ نے 6 کمپلیٹ کرنے ہیں، چاہے وہ آپ 2 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، 5 دن کے بعد ایک رکھتے ہیں، پھر ایک چھوڑ دیتے ہیں، پھر رکھتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر 6 روزے مکمل ہو جائے، جو احادیث میں وارد ہے کہ 6 روزے۔ اور ایک اور سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ رمضان مبارک کے روزے قضا ہو جائیں تو کیا اس صورت میں بھی شوال کے روزے رکھ سکتے ہیں؟ مثلا آدمی ہے 20 رمضان کے روزے رکھے ہیں لیکن 10 اسے رہ گئے، تو اب کیا یہ شوال کے روزے رکھ سکتے ہیں یا پہلے رمضان کی قضا کرے گا اس کے بعد شوال کی 6 روزے رکھے گا؟ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ شوال کے 6 روزے رمضان کی قضا ہوتے ہوئے بھی رکھ سکتے ہیں، فضیلت آپ کو ملے گی، لیکن رمضان کے جو روزے آپ کے رہ گئے ہیں اس میں تاخیر کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ بھئی رمضان کے روزے جلد از جلد رکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ فرض ہے، جس طرح نماز ہم سے قضا ہو جاتی ہے تو ہم قضا کر کے پڑھتے ہیں، تو اسی طرح رمضان کے مہینے کے جو روزے ہیں یہ بھی فرض ہیں، تو یہ بھی اگر کوئی قضا ہو جائے، کسی وجہ سے رہ جائے تو اس کو بھی پڑھنا یہ لازمی اور فرض ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ مثال یہی قضا کے متعلق، مثال رمضان کے 6 روزے کسی کے رہ گئے تو اب یہ کہتا ہے کہ بھئی میں شوال کے 6 روزے رکھوں گا تو رمضان کی قضا بھی ہو جائے گی، شوال کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، آپ شوال کی نیت کریں گے تو شوال کے روزے ہی شمار ہوں گے، وہ قضا روزے شمار نہیں ہوں گے۔ امید ہے میری تمام باتیں آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی۔ پھر بھی اگر کسی ساتھی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو آپ کامنٹ میں لازمی پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔